بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 64 وہ کیا ہے۔ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث بکتابہ رجلا۔ حدیث نمبر 64 حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خط دے کر بھیجا، وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، اور اس آدمی کو حکم دیا کہ وہ یہ خط بحرین کے امیر کو جا کر دے دے۔ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ کسرا، اور بحرین کے امیر نے وہ خط کسرا کو دے دیا۔ فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، پس جب اس نے خط پڑھا یعنی کسرا نے وہ خط پڑھا، مَزَّقَهُ، اور اس خط کو پھاڑ دیا۔ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ بے شک ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا کے لیے دعائے ضرر فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعائے ضرر یہ فرمائی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پورے کے پورے ٹکڑے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا یہ فرمائی کہ اس کے ملک کے پورے پورے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اس پر مسلط ہوا، یعنی کسرا کا بیٹا ہی اس پر مسلط ہوا، اور اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے ملک کے پورے پورے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 64 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 65 وہ کیا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كتب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابا۔ حدیث نمبر 65 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھوایا، او اراد ان یکتب فقیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ یعنی جن کی طرف حضور خط لکھنے لگے تھے وہ لوگ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی جس خط کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو، جس مکتوب کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو اسی کو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھتے۔ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّن فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس کا نقش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، راوی فرماتے ہیں کہ میں اس کی سفیدی کو یعنی انگوٹھی کی سفیدی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 65 تھی، جس سے ہمیں یہ درس ملا کہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم ہو وہ ایک نگ والی مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ 2 انگوٹھیاں، 3 انگوٹھیاں یا چھلے مندریاں پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی ہو اور وہ 4.5 ماشے سے کم ہو اور وہ نگ والی بھی ہو، یعنی اس کے اندر نگینہ بھی لگا ہوا ہو، تو وہ پہننا مردوں کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 65 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 66 وہ کیا ہے۔ ان ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد والناس معه،
حدیث نمبر 66 حضرت سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا اقبل ثلاثۃ نفر، اس وقت 3 آدمی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے جو 2 آدمی تھے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔ وذهب واحد، اور ایک آدمی ان میں سے واپس چلا گیا۔ قال فوقع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ دونوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ فاما احدهما فرعى فرجة في الحلقة فجلس فيها، بہرحال ان میں سے جو ایک تھا، یعنی دونوں میں سے جو ایک تھا، اس نے حلقہ میں تھوڑی سی جگہ دیکھی، کشادگی دیکھی، فجلس فيها، اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ واما الاخر فجلس خلفهم، اور جو ان میں سے دوسرا تھا وہ مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا۔ واما الثالث فادبر ذاهبا، اور جو ان میں سے تیسرا تھا وہ واپس چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الا اخبرکم عن النفر الثلاثة، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو سے فارغ ہوئے، حضور جب فارغ ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کی خبر نہ دوں؟ اما احدهم فآوى الى اللہ فآواه اللہ، ان میں سے ایک جس نے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کی، پناہ مانگی، تو اللہ رب العزت نے اس کو پناہ عطا فرمائی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اور ان میں سے جو دوسرا تھا اس نے اللہ رب العزت سے حیا کی تو اللہ رب العزت بھی اس سے حیا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، اور ان میں سے جو تیسرا تھا اس نے اعراض کیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اور اللہ رب العزت بھی اس سے اعراض فرمائے گا۔ یہ حدیث نمبر 66 تھی جس میں علم کی مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت کو اور اس سے اعراض کرنے پر جو سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ 3 آدمی حضور کی مجلس میں تشریف لائے، علم کی مجلس ہو رہی تھی، ان میں سے جو 2 آدمی تھے وہ تو آگے بڑھے اور مجلس کے قریب آ گئے، اور جو تیسرا تھا وہ واپس ہی چلا گیا۔ تو جو دونوں میں سے ایک تھا اس نے کشادگی دیکھی، اس نے جگہ دیکھی تو وہ بیٹھ گیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کی مجلس میں بیٹھ جانا اللہ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو علم کی مجلس میں بیٹھے گا اللہ رب العزت اس کو پناہ عطا فرمائے گا۔ اور جو دوسرا آدمی تھا اس کو جگہ نہیں ملی، اس نے مجلس کی بے ادبی کرنا نہیں چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے اللہ سے حیا کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم کی مجلس میں بے ادبی کرنے سے حیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا فرمائے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور جو تیسرا تھا اس نے علم کی مجلس سے اعراض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں جہاں بھی علم کی مجلس نظر آئے تو اس کی بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور جگہ نہ ملے تو سب سے آخر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور علم کی مجلس ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت پناہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔